اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا سچا سپاہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سلطان کا پورا نام یمن الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین تھا، جو تاریخ میں محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کی پیدائش بروز منگل 2 نومبر 971 عیسوی کو ہوئی اور انتقال 30 اپریل 1030 عیسوی کو ہوا۔ سلطان محمود غزنوی 997 عیسوی سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنویہ کے حکمران رہے۔ انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر دیا اور ان کی وسیع سلطنت میں موجود مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت شامل تھا۔ وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ وہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر حملے میں فتح حاصل کی۔ اس عظیم مجاہد کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہندوستان کے بتکدے لرز اٹھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد کی وجہ سے سواری کر کے گزارا۔ یہ سلطنت غزنویہ کے سب سے مشہور سلطان تھے۔ سلطنت غزنویہ 976 عیسوی سے 1186 عیسوی تک قائم ایک حکومت تھی، جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ جب سامانی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کے صوبہ دار خود مختار ہو گئے تو ان میں ایک صوبہ دار سبکتگین 366 ہجری سے 387 ہجری تک افغانستان کے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع شہر غزنی میں 366 ہجری میں ایک آزاد حکومت قائم ہوئی، جو تاریخ میں دولت غزنویہ اور آل سبکتگین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بعد میں سبکتگین کا خراسان پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اسی سبکتگین کے زمانے میں مسلمان پہلی مرتبہ درہ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک ہندو راجہ جے پال حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت پشاور سے آگے کابل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی سرحدیں سبکتگین کی حکومت سے ملی ہوئی تھیں۔ راجہ جے پال نے جب دیکھا کہ سبکتگین کی حکومت طاقتور بن رہی ہے تو اس نے ایک بڑی فوج لے کر غزنی پر حملہ کر دیا، لیکن لڑائی میں سبکتگین نے اس کو شکست دے دی اور جے پال کو گرفتار کر لیا گیا۔ جے پال نے اپنی ازلی بزدلی دکھاتے ہوئے سبکتگین کی اطاعت قبول کر کے اپنی جان بچائی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اب سبکتگین نے جے پال کو رہا کر دیا اور وہ لاہور واپس آ گیا، لیکن اس نے وعدے کے مطابق خراج نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے سبکتگین نے حملہ کر دیا اور پشاور پر قبضہ کر لیا۔ سبکتگین کا 20 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا بیٹا محمود غزنوی تخت پر بیٹھا۔ سلطان محمود غزنوی خاندان سبکتگین کا سب سے بڑا بادشاہ ثابت ہوا۔ اسلامی تاریخ کے مشہور حکمرانوں میں سے سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر 17 حملوں کے باعث شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ سلطان محمود غزنوی بچپن سے ہی بڑے نڈر اور بہادر تھے اور اپنے باپ کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے۔ بادشاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ وہ نہایت کامیاب سپہ سالار اور عظیم فاتح بھی تھے۔ شمال میں انہوں نے خوارزم اور بخارا پر قبضہ کر لیا اور سمرقند کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ انہوں نے پہلے بخارا اور پھر سمرقند کاشغر کے ایلک خانی حکمرانوں کے قبضے میں تھے اور خوارزم میں ایک چھوٹی سی خود مختار حکومت آل مامون کے نام سے قائم تھی اور جنوب میں انہوں نے رے اصفہان اور ہمدان فتح کر لیے جو بنی بویا کے قبضے میں تھے۔ مشرق میں انہوں نے قریب قریب وہ تمام علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی عدل و انصاف اور علم و ادب کی سرپرستی کے باعث بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کے دور کی مشہور شخصیات میں فردوسی اور البیرونی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فردوسی کا شاہنامہ فارسی شاعری کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے
اور دنیا اسے آج تک دلچسپی سے پڑھتی ہے۔ البیرونی اپنے زمانے کے سب سے بڑے محقق اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے کارنامے اور واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں سنہری الفاظ سے محفوظ ہیں۔ سلطان ایک نیک سیرت اور باعمل مسلمان تھے۔ غزنوی حکمرانوں کا دور پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان تقریباً 200 سال تک غزنی کی سلطنت کا حصہ رہا اور اس زمانے میں اسلامی تہذیب کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ کوہ سلیمان کے رہنے والے پٹھانوں نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا اور لاہور پہلی مرتبہ علم و ادب کا مرکز بنا۔ 1974 عیسوی میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروا کر درست کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال پہلے فوت ہوئے سلطان محمود غزنوی کے تابوت کی لکڑی تک صحیح سلامت ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے۔ سلطان کا تابوت بالکل صحیح سلامت تھا۔ 1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا تو دیکھا گیا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے تابوت میں ایسے لیٹے ہیں جیسے کوئی ابھی ان کی میت کو رکھ کر گیا ہے، اور ان کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا اور الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہی ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ امر رہتے ہیں۔ پاکستان کا مشہور زمانہ اور قابل فخر بیلسٹک میزائل غزنوی کا نام انہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے کہ جیسے سلطان محمود غزنوی نے اپنی زندگی میں 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور ہر مرتبہ کامیاب ہوئے، اور ان کا نام سنتے ہی بت پرست دھوتی پر شاد ہندو خوف کھاتے تھے، اسی طرح ان کے نام سے موسوم اس میزائل سے بھی ہندوستان کے بت پرست ناپاک اور دھوتی پر شاد ہندوؤں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جس کی جھلک آپ چند دن پہلے اس میزائل کے کیے گئے تجربے کے بعد سے بھارتی حکومت، میڈیا اور عوام کی چیخوں کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا دلیر، بہادر، نڈر، پاک باز، نیک اور مسلمانوں کے لیے درد دل رکھنے والا حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمارا ملک بھی ساری دنیا میں ایک روشن چمکتا ہوا ستارہ بن کر ابھرے، اور اللہ تعالیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ تعالی پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔